سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا. ناظرین کرام، جس شخص نے زہد اختیار کیا، اب میں کیا عرض کروں کہ آج ایک ایسی بارگاہ ناظرین کہ جن کے صدقے لاکھوں لوگوں نے، لاکھوں غیر مسلموں نے زہد و تقوی اختیار کر، یعنی پہلے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور پھر زہد کے راستے پہ چل پڑے. ایک ایسی بارگاہ ناظرین جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی، یعنی غوث العالم، محبوب یزدانی، تارک السلطنت، عظیم ہندوستانی صوفی بزرگ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست پیروکار، تصوف کے 14 مختلف سلاسل سے اجازت یافتہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کے فروغ میں غیر معمولی خدمات انجام دیں. 15 یا 17 برس کی عمر میں بادشاہت کی گدی سنبھالنے والے اور 8ویں صدی ہجری کے سلسلہ چشت کے ایسے بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے ظاہری بادشاہت بھی دی اور فخر کی بادشاہت بھی عطا فرمائی، جو تاریخ اولیاء میں حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسری شخصیت نظر آتے ہیں جنہوں نے یکدم تخت و تاج کو چھوڑا، ساری آسائشیں چھوڑیں، سارا پروٹوکول چھوڑا، دربار چھوڑا، گھر بار چھوڑا، دربان چھوڑے، دنیا سے قلبی میلان کو چھوڑا، زر و جواہر کو ٹھکرایا اور فقر کو گلے لگایا، شاہی چولا اتارا اور درویشی لباس کو اپنایا. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو حسینی گلشن کے خوشبودار پھول ہیں، جن کی ولادت کی اطلاع اہل سمنان کو ایک مجذوب نے دی کہ با ادب، با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زماں اشرف دوران تشریف لاتے ہیں، اور جن کی ولادت تو ولایت کی حتمی بشارت ناظرین خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کے والد کو عطا فرمائی، اور جن کا نام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اور تصوف کی دنیا میں ناظرین جن کی رہنمائی حضرت خضر علیہ السلام نے روحانی طور پر فرمائی، یعنی یوں کہیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قدرت نے باقاعدہ ایک خاص مشن و مقصد کے لیے تیار کر کے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا. آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین جو تخت سلطنت پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے ہی ظاہری علوم میں ایک کمال حاصل کر چکے تھے. جون پور کے علاقے کچوچا مقدسہ کی فضا میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے والے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک خاص میکانزم کے تحت ناظرین وہاں خانقاہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ اور تربیت کا فریضہ نہایت جانفشانی سے سر انجام دیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ خطابت کے میدان کے بھی شہسوار تھے اور تحریر کے میدان کے بھی سپاسالار تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ناظرین چاند حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی. تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں, بہت ہی خطرناک جادوگروں سے مقابلے کی نوبت آئی, لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکا, کوئی بھی آپ کو گرا نہ سکا. اور کیسے گراتے ناظرین کہ جن کی بشارت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے, جن کو روحانی طور پر سرکار علیہ السلام خود جو ہے باقاعدہ نام عطا فرمائے, جن کے لیے سرکار علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہو, جن کو خضر علیہ السلام راستہ دکھلائے. ناظرین ذرا سوچئے کہ ان کو کون گرا سکتا ہے. کہ یہ بھی ناظرین ہندوستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سنہرا باب ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ جس طرح حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں 90 لاکھ قلوب کو روشن کیا, اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے تاریخ بتاتی ہے تقریباً 52 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام کو قبول کیا. سلسلہ اشرفیہ کے بانی و سرخیل حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ناظرین ہر دور کے اکابر علماء مشائخ یعنی سلسلہ اشرفیہ سے محبت بھی کرتے رہے اور منسلک بھی رہے, اور جب موجودہ دور میں بھی ناظرین بڑے بڑے اکابر علماء سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہیں الحمدللہ. مقام غوثیت پر تشریف فرما حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ناظرین ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا. یعنی سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض قدوم سے شمع اسلام فروزہ ہوئی اور جن کے نقوش پاک کی برکت سے اسلام کی شمع چار سو پھیلی, ناظرین ان مقدس ہستیوں میں سے ایک حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے. آپ مادرزاد ولی تھے, قرات شبا کے ساتھ ساتھ آپ حافظ قرآن بھی تھے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صرف عربی اور فارسی ہی پر عبور نہیں رکھتے تھے ناظرین, بلکہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے اور لوگ ظاہر باتیں نہیں بتاتے کہ اردو زبان کے پہلے ادیب بھی آپ ہی ہیں. آپ نے سلسلہ چشت کے احیاء اور ایک نئے سلسلے یعنی سلسلہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی. یوں کہیے کہ آج جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو کلمہ طیبہ ہماری سماعتوں میں گونجتا ہے نا ناظرین, جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے, وہاں پر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف, اس کا ایک مختصر احاطہ فرمائیے. پھر ایک بات جو بادشاہت ظاہر ہے آپ کو کم عمری میں عطا ہوئی, نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی بشارتیں ملتی ہیں, جیسا کہ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت ہے, لیکن ایک بشارت سرکار علیہ السلام کی ہے. آغاز کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. 7ویں صدی کی بات ہے. فارس میں ایک عظیم الشان اور قدیم اسلامی سلطنت تھی. انتظامی خوبیوں اور امن و امان میں یہ حکومت اپنی آپ مثال تھی. اس سلطنت کو مذہبی برتری اس میں حاصل تھی کہ حکومت کا تاجدار خاندان سادات سے تھا. قرب و جوار بلکہ دور دور کے بادشاہان اسلام اس حکومت کی عزت کرتے تھے اور یہاں کے بادشاہ کو سلطان کہا کرتے تھے. اس کے دار حکومت کا نام شہر سمنان تھا. شیراز یہاں سے قریب تھا. شاہی نوازشوں کی بدولت سمنان کی گلی گلی اہل کمال سے بھری ہوئی تھی. آج تک علماء اور امام علاء الدین سمنانی کا نام بڑی تعظیم سے لیتے ہیں. کہتے ہیں سلطان کے عدل و انصاف سے تمام رعایا اس قدر خوشحال تھی کہ لوگ ہجرت کر کے یہاں آ کر بستے جاتے. گویا 7 اقلیم کے دلوں پر یہاں کا سلطان حکومت کرتا تھا. دارالسلطنت میں خاص سلطان ابراہیم بادشاہ تھے. ادنا اشاروں پر لوگ پسینے کا جہاں خون بہا دینے کو تیار تھے. گھر میں سلطان بیگم کی خدمت میں ہزاروں خواص رات دن حاضر رہتی تھیں. اس گھر میں دنیا کے کسی غم کے لیے کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا تھا, مگر پھر بھی سلطان اور سلطان بیگم کا چہرہ غمگین و متفکر رہا کرتا تھا اور کسی تجبیر سے پوری خوشی کی نشانیاں
چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی تھیں۔ وزراء عمرہ نے ہزاروں تدبیریں کی، عظیم الشان جشن کی محفلیں کی، مگر غم ہے کہ دل سے نہیں نکلتا، اور یہ غم اولاد کا تھا۔ سیدوں کا گھرانہ تھا، غم برداشت کرنا موروثی تھا۔ کبھی زبان پر ایک لفظ بھی ایسا نہ آیا کہ لوگ اس غم کا علم ہونے پاتے، لوگوں کو اس غم کا علم ہوتا۔ ہاں، سلطان بیگم کبھی کبھی رات کو اپنے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی، اے میرے رب، تو نے اتنا دے رکھا ہے جس کا شکر گزار ہونا مجھ ضعیفہ سے دشوار ہے۔ اب میرا منہ نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگوں، اور نہ اس قابل ہوں کہ جو کچھ مانگوں وہ ضرور پاؤں، مگر اے داتا، تو ہی بتا کہ سلطان کے بعد تیرے بندوں کا والی کون ہوگا، اور کون انصاف فرما کر باپ دادا کے نام کو روشن کرے گا۔ تیری عطا کی ہوئی 2-3 بچیاں ہیں اور کوئی لڑکا گھر کا چراغ نہیں ہے۔ اس پر کوئی 8 سال ہوئے کہ مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس عرضی میں کوئی سوال پیش کرتی ہوں، میرے مالک میں نے غلطی کی، مجھے تجھ سے مانگنے کا منہ نہیں رکھتی، اقرار کرتی ہوں، تیری رضا سے راضی ہوں۔ سلطان بیگم ایک دن بعد نماز عشاء یہی کہتے کہتے رونے لگیں، اس قدر روئیں کہ ہچکیاں بن گئیں اور مصلے پر ہی سو گئیں۔ خواب دیکھا کہ حضرت شیخ احمد یسوی جو اس گھرانے کے بزرگوں میں سے تھے، اور فرمایا، اے بیٹی تو کیوں بے قرار ہوتی ہو، مبارک ہو۔ حضرت خواجہ احمد یسوی کون ہیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ آپ کی وفات 1166 عیسوی 562 ہجری ترکستان کے سلسلہ خواجگان کے مشہور بزرگ تھے، ان کا شمار مقتدائے کاملین میں تھا۔ صاحب تاریخ مشائخ چشت نے لکھا ہے کہ وہ اطالوی کے نام سے مشہور تھے۔ عطا ترکی زبان میں باپ کو کہتے ہیں، جیسا کہ رشاد میں مذکور ہے۔ کیا بشارت دی کہ تیرے بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا، سبحان اللہ، تیرے بطن سے دنیا میں غوثیت آنے والی ہے۔ صبح اٹھ کر سلطان بیگم نے سلطان سے سارا واقعہ خواب میں بیان کیا، اور قصر شاہی میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ اسی زمانے میں اتفاق سے ایک مسلم الثبوت بزرگ ابراہیم مجذوب نے ایک صبح کو قصر شاہی کے محلے سرا میں نظر آئے۔ سلطان اور سلطان کی بیگم دونوں کو حیرت ہوئی، یہ کس راستے سے آئے؟ پہرے داروں نے کہا دروازے سے کوئی اندر نہیں گیا۔ سلطان نے ابراہیم مجذوب کو صدر مقام پر بٹھایا اور قدم بوس ہوئے۔ ابراہیم مجذوب نے فرمایا، اے سلطان، تو بیٹا چاہتا ہے اور اس غم میں پریشان ہے، 1000 اشرفی دے تو اشرف کو لے۔ سلطان نے فوراً اشرفیاں حاضر کیں۔ ابراہیم مجذوب نے فرمایا، قیمتی چیز تم کو مفت دی جاتی ہے، جاؤ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اٹھے اور آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ خدا کی شان کہ اس گھر میں سلطان بیگم کے ایک نہایت مبارک و مسعود، خوش اقبال اور خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام حسب ہدایت حضرت احمد یسوی اشرف رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک اسی دن حضرت ابراہیم مجذوب بھی آئے اور کہا، اے سلطان، آج ہماری بیع ختم ہو گئی اور 1000 اشرفی کے بدلے تم کو قیمتی مال مل گیا۔ اس مسرت آگی موقع پر شاہی مہمان خانہ عرصہ دراز تک آباد کر دیا گیا۔ ساری رعایا کے گھر گھر گویا عید ہو گئی، اور چراغا سے سمنان میں مہینوں رات و دن فرق جاتا رہا۔ حضور بات آگے بڑھاتے 708 ہجری کا واقعہ، بات آگے بڑھاتے ہیں جی۔ اچھا، اب سلسلہ یہ ہے ڈاکٹر شامی صاحب، اس میں ایک تو ابتدائی تعارف ظاہر حضرت کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے انہوں نے دیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ جو آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا، خاص طور پہ جو سمنان کی بادشاہت، یہ تاریخ میں 2 واقعات، ایک حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے کہ یکدم جو ہے آپ نے تخت و تاج کو جو ٹھوکر ماری، اور ایک واقعہ میں نظر آتا ہے یہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سرکار علیہ السلام نے بشارت دی، جس طرح مطلب ظاہر ہے مجذوب وقت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو پکار کے فصیلوں سے جو ہے ان کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں وہاں پہ شہر کی کہ بادشاہ وقت آنے والے ہیں، اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی رہنمائی فرمائی، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کتب تصوف میں آپ کو غوث العالم کا لقب دیا گیا ہے۔ اس سے آپ ان کی شخصیت کی گہرائی اور ان کی شخصیت کے اندر موجود وہ وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں کسی کی فضیلت کا اور مقام مرتبے کا تعین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت سے۔ سبحان اللہ۔ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو انتخاب و اجتباء کا وہ درجہ حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اور مذہب اور روحانی فیض کا مظہر اتم بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسی مظہر اتمیت کے یہ مظاہر ہیں جو تذکروں میں چل رہے ہیں۔ ولادت کے وقت خوشخبری دی جا رہی ہے اور ان خوشخبری دینے والوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ابراہیم مرزوق، اسی تسلسل کی کڑی ہے۔ جب آپ دنیا ظہور میں تشریف لائے تو 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے جب آپ ہوئے تو آپ کو رسم بسم اللہ کرائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس رسم بسم اللہ کے بعد آپ نے ابتدائی 7 سال کی عمر میں ہی 7 قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حافظ بھی تھے اور 7 قرأتوں کے بڑے قاری بھی تھے، اور 7 برس کی عمر۔ 7 برس کی عمر۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت کے تمام سوتے آپ حیران ہوں گے جن کا اب نام لیتے علاء الدولہ سمنانی، یعنی جو تصوف کی ایک بڑی گہرائیاں چل رہی تھیں، آپ نے ان منابع میں کھڑے ہو کر علم حاصل کیا۔ یہاں جنید سے اگر میں ایک جملہ بولوں، جی جی۔ عام بندہ پڑھاتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، عالم پڑھاتا ہے معنی، ولی پڑھاتا ہے روحانیت۔ آپ نے اس زمانے میں علماء سے بھی پڑھا، سبحان اللہ، صوفیاء سے بھی پڑھا، سبحان اللہ، اور بشارتوں کی بنیاد پر اور مادرزاد ولی ہونے کی بنیاد پر وہ استعدادیں بھی ساری موجود تھیں۔ تو آپ اس میں جب کامل اور مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو 17 سال کی عمر میں والد صاحب کی مسند پر بٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے، عالی ظرف، ٹھیک ہے، قلب سلیم، ٹھیک ہے، استعداد قویہ کے مالک۔ اب ان کے لیے یہ سلطنت کا جو عارضی دورانیہ تھا، یہ تسلی کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ فطرتاً پریشان رہتے تھے، ایسا ہی ہے، انتخاب کے تحت آئے تھے، تو اب اس جگہ کو کیسے چھوڑیں، کہاں جائیں؟ تو آپ کی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے رہنمائی کی گئی۔ اچھا، اس میں ایک بات بتائیے، ایک قطع کلام کی معذرت، پہلی بنیادی تربیت آپ کے والد ہی نے کی، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، دوسرا اب یہ تقریباً کوئی میرا اگر میں غلط نہیں ہوں تو عرصہ بنتا ہے کوئی 17 برس سے لے کے 25 برس تک کا ایک پورا ٹینیور ہے آپ کی بادشاہت کا، بالکل ٹھیک، جس میں کہا یہ جاتا ہے، یہ ضروری ہے بات جانا ساتھ ساتھ، کہ وہ جبلت میں، انسٹنکٹ میں جو ہے وہ عدل، انصاف، رواداری، وہ لوگوں سے محبت، خلق کی خدمت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آئیڈیل ایک دور تھا بادشاہت کا آپ کی، جبکہ عمر آپ کی نوجوانی کی تھی۔ بالکل ٹھیک، ایسا ہی جب اپنے والدین کے مسند پر جب آپ بٹھا گئے تو وہی تسلسل آپ نے قائم رکھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو بہتر کر کے دکھایا۔ لیکن چونکہ لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو خلافت الہیہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا مظہر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ہر انسان جو بھی پیدا ہو رہا ہے بالقوہ خلیفہ ہے، لیکن بالفعل خلیفہ بنتا ہے جب وہ ولایت کاملہ پر فائز ہوتا ہے۔ اب چونکہ ولایت کاملہ پر فائز ہونے کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور وہ ساری استعدادیں تھیں، تو پھر آپ کے ہاں اگر آخری جملے میں کہہ دوں تاکہ شہزاد مجدد سے بھی تشریف لے ہیں، ابن عربی کا دبستان، جن پر علاء الدولہ سمنانی اور اس زمانے کے جو اولیاء تھے اور علماء تھے، ان کے درمیان آپ کی شخصیت کو جب کھڑا کیا جاتا ہے، آپ انتہائی گہرے سنگم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نفحات الانس میں علامہ جامی نے وہ سارے خطوط جمع کیے ہیں جو علاء الدولہ سمنانی اور ابن عربی کے شاگردوں کے درمیان بحث و مباحثے کا سبب بنے، اور اس کے درمیان آپ ایک راہ اعتدال اور راہ توازن کو متعین کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اچھا حضور، بات یہ ہے کہ اب ذرا یہ بتائیے آپ
کہ اب ہم ایکچولی بنیادی تعارف پہ بھی بات کر چکے، تعلیم و تربیت پہ ابتدائی بات کر چکے، بادشاہت پہ. اب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنا راستہ دیا کہ جب آپ نے ہندوستان جانا ہے ایک حکم کے تحت. ہندوستان آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے جو باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں. اب یہ پورا منظر نامہ ہے. حضرت علاء الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے پھر آپ کا بیعت کا بھی سلسلہ ہے، اور پھر یعنی وہ بھی آپ کو کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فوراً روانہ ہو. پھر تبلیغ دین کے لیے آپ کے ایک اسفار ہیں، یہاں سے مشن کا باقاعدہ جس کے لیے آپ کو تیار کر کے بھیجا گیا اس کا آغاز ہوا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جنید صاحب، حضرت طارق السلطنت قدوۃ القبراء غوث العالم مخدوم سمنانی حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز، یہ تصوف کی دنیا کی وہ نابغہ روزگار ہستی ہے کہ تصوف کا ہر محقق طالب علم جانتا ہے کہ امت کی کل ولایت کو اگر ایک وجود میں مجسم دیکھنا ہو تو وہ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی. اللہ بے شک. اور اگر تمام سلاسل کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہو تو وہ سلسلہ اشرفیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. میں ایک تصوف کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین کا کوئی منبع ولایت و روحانیت و عرفان و معرفت ان کے وقت میں ایسا نہیں تھا جہاں سے انہوں نے جا کے اپنی روح کو سیراب نہیں کیا. کیا کہنا. سبحان اللہ. یعنی 140 سے زیادہ شیوخ کا فیض تو صرف اچ شریف میں حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے انہیں پہنچا ہے. اوہ اللہ اللہ اکبر. تو آپ سوچئے کہ باقی منابع سے انہوں نے کس طرح استفادہ کیا، اور سیاح عالم ہیں، پوری دنیا کا گشت کیا ہے. اللہ اکبر. اب ان کی ذرا آپ صدق طلب کا بھی اندازہ لگائیے، ان کے طارق السلطنت ہونے کو بھی ذہن میں رکھیے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں مادی، عارضی اور فانی سلطنت کو ترک کر کے ابدی، باقی اور دائمی سلطنت کو پایا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ سلطنت دیا جانا ان کو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑے مقصد کے لیے چھوڑا کیسے جاتا. بالکل ٹھیک. واہ کیا اچھی بات. یہ امت کے ان چند معدود چند اولیاء میں سے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روایت کو زندہ کرنے والی ہستی. ایسا ہی بالکل ایسا. جب پورا عالم پھرتے ہیں تو کوئی ایسا بڑا اس وقت کا ولی نہیں ہے، وہ چاہے مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، مصر ہو، وہ شام ہو، وہ افریقہ ہو، وہ ہندوستان ہو، کوئی کونا، اور سینٹرل ایشیا، کیونکہ وہیں سے تو آپ نکلے تھے وہاں کے سارے. پھر آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ جس میں ایک نام آیا ہے حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ، ایسا ہی، جو شیخ ترکستان ہیں اور 999 خلفاء کے شیخ تھے یہ خود. اللہ اکبر. یہ تو ان کے خاندان میں یہ تسلسل چلا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینوس اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا بڑا ظرف لے کے اس کائنات میں آئے ہیں کہ اس وقت روئے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ سے براہ راست فیض لیا. اللہ اکبر. سلسلہ نقشبندیہ کا. اللہ اکبر. اور سلسلہ حسنیہ اور حسینیہ کا جدی فیض حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے جب آپ کو دیا تو کہتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے جب میں اچ شریف پہنچا اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ خود آلریڈی روئے زمین کے علوم و معارف کو اپنی ذات میں سمو کے بیٹھے تھے. بالکل ایسا ہے. تمام سلاسل کا فیض لے کے، اور اس میں علوم بھی ہیں، اس میں علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، اس کے وہ اپنے زمانے کے منتہی امام ہیں. اللہ اکبر. ان سے جا کر حضرت شیخ جب ملتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے خود لکھا ہے لطائف اشرفی میں کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا برادرم اشرف. سبحان اللہ. میرے بھائی اشرف، میں آپ کے انتظار میں تھا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں پہلی رات جب مجھے خلوت میں لے گئے تو میں نے دیکھا کہ پورا وجود جو ہے وہ اس کے مختلف اعضاء بکھرے ہوئے ہیں. اللہ. اور ہر عضو سے الگ الفاظ میں تسبیح کی آواز آتی ہے. اللہ. یعنی یہ کہا جاتا ہے، میری تصحیح فرمائیے گا، کہ ابدالوں کی کیفیت ہوتی ہے. جی ہاں، یہ تو ابدالوں کی کیفیت ہوتی ہے جزوی طور پر. جزوی طور. یہاں جو کیفیت ہے یہ تو خود ابدالوں کے امام ہیں.
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو روئے زمین کے ابدال خود ان سے فیض یاب اور سیراب، ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ میں ہیبت طاری ہو گئی، حیران ہو گیا، اور جو ہی واپس اس کیفیت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا. اللہ اکبر، اللہ. دوسری رات پھر خلوت میں جب گئے تو مقام بسیط پر لے گئے. ٹھیک ہے. اپنے وجود کو اتنا پھیلا ہوا میں نے دیکھا کہ جو حجرے کی دیواروں کے سوراخ تھے اس میں سے بھی گوشت کے کچھ حصے باہر کو جا رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. تو کہتے ہیں پھر روب و ہیبت سے عجیب میری کیفیت ہوئی. تو جب واپس اپنی حالت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا. اللہ اکبر. پھر مقام لطافت میں لے گئے. تو کہتے ہیں تیسری رات یہ کیفیت ہوئی، تیسری رات خلوت میں، کہ آپ کے تلوے کے نیچے پڑی ہوئی چیز آپ کے سر کی طرف سے دکھائی دے رہی تھی. اللہ اکبر. اللہ. مقام لطافت طے کروایا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جنید صاحب جو آپ کو پوری امت کے تصوف کے لٹریچر میں سوائے لطائف اشرفی کے بطور کال اور بطور حال کہیں اور نہیں ملیں گی. بالکل ٹھیک. اس مقام کی ہستی ہیں مخدوم سمنانی. ایک شیخ سے اس درجہ فیضیاب ہو کے آپ جب میدان عمل میں نکلے ہوں گے تو آپ سوچئے کیا کیا فیوز و برکات کے گزار. حضرت یہ بتائیے اب ذرا آپ کا جو علمی مقام، خاص طور پہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے جو کام ہوا اور اردو کے پہلے مصنف ہونے کے حوالے سے جو ہے تاریخ آپ کا نام جو ہے وہ کوٹ کرتی، بتائیے ذرا. میری دلی خواہش کچھ اور ہے ذرا، تاکہ سلسلے نسب تو پتہ ہو گیا ہے. سلسلہ ارادت خواجہ خواجگاں عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ قطب الاقطاب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر جو ہمارا سلسلہ ارادت ہے، ان سے محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جید خلفاء میں خلیفہ تو بہت ہیں. خواجہ رشید چاغ دلی اپنی شان، خواجہ امیر خسرو کی اپنی شان، محبوب الہی کے بہت سے خلفاء ہیں، سب کی اپنی شان ہے. اسی میں ایک خلیفہ جو مخدوم سمنانی کے دادا پیر ہوتے ہیں، خواجہ اخی سراج آئینہ ہند کا میرا بھائی سراج الدین یہ ہند کا آئینہ ہے. آپ نے حکم دیا کہ تم بنگال جاؤ مالدہ پنڈوا شریف. کہا حضور وہاں تو ایک شیر، وہ تو شیر ہے لاہور کا خواجہ لال پنڈوی گنج نبات. کہا جاؤ تم، میرا حکم ہے، وہ تمہارے قدموں میں آئے گا. اور جب خواجہ کی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ اور جب تشریف آپ لے گئے تو خود واقعی گنج نبات آپ کے قدموں میں آ گئے، آپ مرید و خلیفہ ہو گئے. اب ان کے قدموں میں کون آیا؟ کہاں سے چلے؟ سمنان سے. 2 سال پا پیادہ آپ چلے. جب حکم ہو گیا تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے کہ اب تو حکم ہو چکا ہے. 10 سال آپ نے سلطنت فرمائی، 15 سے، اور خود آپ ہمیشہ لشکر کے امام ہوتے تھے. ایسا نہیں حکم دیتے تھے، امیر لشکر آپ ہی رہا کرتے تھے. تو ماں نے کہا بیٹا تم جا رہے ہو، ہمیشہ 12,000 لشکر کے سپہ سالار رہتے تھے. تو کہا میری خواہش یہ کہ جب تم جا رہے ہو تو میرے سامنے سے تم لشکر کے ساتھ ہی نکلو، میں سمجھوں گا کہ میرا بیٹا کسی مہم پہ گیا. اللہ. اور چلے مخدوم سمنانی ماں کے حکم پر، اور حدود سے جب باہر ہوئے سب کو رخصت کر دیا، چند ساتھی رہ گئے. ٹھیک. اور چند ساتھی رہ گئے، پھر کوشش کیا کہ یہ بھی مجھ سے جدا ہو جائیں. اور جب وہ 2-3 ساتھی بھی جدا ہو گئے تو اپنے رب کا شکر کیا جو آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت غوث العالم محبوب یزدانی یہ دونوں چشتی ہیں اور دونوں نے ترک سنت فرمائی ہے. مگر حضرت ابراہیم بن ادہم خود بادشاہ ہوئے اور خود ترک کیا، مگر یہاں تو پشتوں سے چلی آ رہی تھی، آپ 7ویں بادشاہ ہوئے. اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے او شریف جہاں ابھی علامہ نے اس پر روشنی ڈال دی، اس کے بعد ابھی تو منزل کہاں ختم ہو رہی ہے. 2 سال با پیادہ چلتے رہے دہلی سے اب آپ پہنچنے والے ہیں بہار. یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو بادشاہت کی کرسی پر تشریف فرماتے، اب فخر کا عالم یہ ہے. اب اس کے بعد کیا کہا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ ابھی تو سمجھ صبر بڑا ہے یا شکر. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں، دونوں کے لیے سجائی گئی کرسیاں.
اور پوچھا حضرت ابراہیم بن ادہم نے ان بزرگ سے کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ کہا ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم میں اور کتے میں کیا فرق؟ کتا بھی تو یہی کرتا ہے، مل گیا یعنی تو کھا یہ لیا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنیادی طور پر ہاں سمجھا، بہت اہم بالکل بات۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ کہا جب ملتا ہے سب تقسیم کر دیتا ہوں، جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو اپنے رب کا شکر کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اور یعنی اسی سے یہ انداز بغداد کے کتے بھی اختیار کرتے ہیں، جملہ ایکچولی ہاں وہی کہنے کا مطلب یہ کہ پھر شکر۔ اسی طرح مخدوم سمنانی جو تنہا ہوئے، کوئی تو کہا مولا میں ہوں اور تو ہے، اب میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور اس طرح چلتے رہے۔ بہت اہم واقعہ ہے بہار شریف کا، حضرت مخدوم ملک مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی ذات ہے۔ جب آپ بہار سے دہلی آئے، بڑی خواہش تھے محبوب الہی سے مرید ہونے۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو محبوب الہی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں، ٹھیک، اور ایک یہ کہ جب آپ پہنچ گئے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ خیر دونوں روایتیں ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کی بیعت کے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی جو 733 ہجری میں آپ کو اجازت و رشد خلافت آپ کو حاصل ہوئی، اخبار الاخیار کے حوالے سے ہے۔ اب وہ بہت بڑی ذات، انہوں نے یہ فرمایا کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ٹھیک ہے، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، مخدوم صاحب سفر میں ہیں، تو جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، حضرت مخدوم ملک کو نور روایت سے آپ کی آمد معلوم ہو گئی تھی۔ بہار کے بعد بنگال پڑتا ہے، اسی لیے سب بتا دیا تھا، سب خادموں وارثوں کو وصیت فرمائی تھی کہ ایک صحیح النسب سید فرزند رسول تارک سلطنت اور 7 قرتوں کا حافظ آ رہا ہے، میری جنازے کی نماز وہی پڑھاوے۔ ٹھیک، لوگ منتظر تھے، ابھی ذرا دیر تھی کہ شیخ جلالی نامی ایک بزرگ آبادی سے باہر آ کر تلاش کرنے لگے، کوئی آتا ہوا۔ آپ بہار شریف پہنچتے ہیں، شہر میں داخل ہو کر شیخ جلالی نے دیکھتے ہی سمجھ لیا انہی کی تلاش ہم کو ہے، اور دوڑ کر پوچھا کہ آپ سید ہیں؟ تینوں نشانیاں جو بیان کی گئیں آپ نے وہاں ہے میرے بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، ٹھیک، بالکل، اور بہت اہم ہے، نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا، اور تو لوگوں نے بتایا، کہا کہ ہاں رجال گئے سے آپ کو ایک ٹوپی عطا ہوئی تھی، وہ ٹوپی رہ گئی ہے، اسی کو مانگ رہے ہیں۔ تو ٹوپی بہرحال دے دی گئی۔ پھر حضرت کو یہ بھی کہا کہ تم میرا خرقہ لے لو۔ حضرت کو صدمہ تھا کہ میرے مرشد یہی تھے۔ کہا نہیں، میں تمہارا مرشد، میرے دوست علاء الحق گنج نبات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی سی منزل ابھی باقی۔ بالکل، وہ خرقہ پہن کر پھر آپ جب چلے ہیں تو پھر وہ مرشد خود 9 کلومیٹر باہر آتے ہیں، ایک پالکی میں بیٹھ کر آتے ہیں، دوسری پالکی لے کر آتے ہیں، اور پھر بٹھا کے اشرف کو لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح سے اشرف 12 سال پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے، 4 سال، پھر 4 سال، پھر 4 سال۔ ایک دن آپ لنگوٹ کس رہے تھے تو کہا شہزادے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں لنگوٹ، کہا مضبوطی سے کسنا۔ آپ نے سوچا لگتا ہے مرشد کا اشارہ میں شادی نہ کروں، غمزدہ ہوئے کہ پھر یہ کون آگے میرے مشن کو چلائے گا۔ کہا اشرف تم پریشان نہ ہو، تمہارے نام سے نہ جانے کتنے نام روشن ہوں گے۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور غلے کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر 11 بار سورۃ المطففین پڑھ کر اناج وغیرہ پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ عجب باد بہاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، مسلسل فضل باری ہے مدینہ سے کچوچا تک، عجب باد بہاری ہے۔ کبھی سمنا کبھی بغداد بنگالا، کبھی دہلی انوکھا
خوشبو یہ کیسی طرح داری ہے، مدینہ سے کچوچھا تک عجب باد بہاری ہے، محبت کا عقیدت کا طریقت کا حقیقت کا دلوں پر کیف طاری ہے، مدینہ سے کچوچھا تک عجب باد بہاری ہے، کہیں ہے ہجر کا عالم، کہیں ہے وصل کی مستی، جنوں کی میناکاری ہے، مدینہ سے کچوچھا تک عجب باد بہاری ہے، انہی پر چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ، راہ الفت میں کہاں کچھ اختیاری ہے، مدینہ سے کچوچھا تک عجب باد بہاری ہے، بہم اللہ میں ہوں اشرفی شہزاد جس دن سے میری مدحہ نگاری ہے، مدینہ سے کچوچھا تک عجب باد بہاری ہے، مدینہ سے کچوچھا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم